نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ دور جہالت کے جو عرب تھے کس طرح انہوں نے بتوں کے ساتھ اپنی محبتیں بڑھائیں اور کس طرح سے بتوں کو لا کر اللہ پاک کے گھر کے پاس نصب کیا اور کس طرح سے ان کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے تھے اور اللہ کے علاوہ اپنی فصلوں میں سے اور اپنے چوپایوں میں سے اور اپنے کھانوں میں سے ان کے نام کا بھی حصہ الگ کرتے تھے، حصہ نکالتے تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنے بتوں کے ناموں کے جانور آزاد کر رکھے تھے، بتوں کے ناموں کے جانور آزاد کرتے تھے اور اپنے بتوں کے لیے نظریں نیازیں مانتے تھے، منتیں مانتے تھے اور اپنے بتوں کے نام کے حج اور طواف کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک نئی جہالت جو ان لوگوں کے اندر داخل ہو چکی تھی، ان لوگوں نے اپنے اندر شامل کر رکھی تھی، اس کو آپ لوگوں کے سامنے آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ کون سے وہ جانور تھے جن کو بابرکت سمجھتے تھے اور کس وجہ سے ان جانوروں کو ان کے ریوڑوں کے اندر آزاد چھوڑ دیتے تھے اور نہ ان کے اوپر سواری کرتے تھے اور نہ ان کے اوپر سامان لاتے تھے اور نہ خود ان کا دودھ پیتے تھے، مہمان کے علاوہ خود ان کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، صائبہ ایک اونٹنی کا نام تھا، صائبہ سین کے ساتھ۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے، اس فیمیل اونٹنی کو کہتے تھے کہ جس میں سے 10 بار مادہ بچے پیدا ہوں، یعنی فیمیل بچے پیدا کرے اور اس میں سے کوئی نر کوئی میل بچہ پیدا نہ کرے، یعنی اونٹ نہ پیدا کرے، صرف اونٹنیاں پیدا کرے 10 دفعہ۔ جب 10 بچیاں لگاتار 10 مادہ اونٹنیاں پیدا کر لیتی تو اس کے بعد جب وہ کوئی بچہ یا بچی پیدا کرتی ہو، اگر وہ 11ویں نمبر پہ، نمبر 11 پہ اگر وہ اونٹنی بچہ پیدا کرتی اور وہ بھی مادہ ہوتی، یعنی فیمیل ہوتی، تو کیا کرتے، اس کا کان چیر دیتے اور جو اس کی ماں ہوتی تھی اس کی ماں کو آزاد کر دیتے، اس کی ماں کے بال نہیں کاٹتے تھے اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ آج کے بعد اس اونٹنی کے اوپر کوئی سواری نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی اس اونٹنی کے اوپر سامان لوڈ نہیں کرے گا، سامان نہیں لا دے گا، اور آج کے بعد اس کا دودھ مہمان کے علاوہ اور کوئی نہیں پی سکتا۔ یہ انہوں نے یہ قانون بنا لیا۔ اور آگے جو اس کی نمبر 11 پہ جو اس میں سے جو اونٹنی پیدا ہوتی ہے، فیمیل جو اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کان چیر دیتے تھے، اس کو بھی آزاد کر دیتے تھے، اس کی ماں کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے، اس کے بال نہیں کاٹتے تھے، اس کے اوپر بھی سامان لوڈ نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر بھی سواری نہیں کرتے تھے، اور اس کا بھی دودھ مہمان کے علاوہ کسی اور کو پینے نہیں دیتے تھے، کسی اور کو اجازت نہیں تھی۔ اس کا نام تھا بحیرہ۔ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہتے تھے۔ اسی طرح وسیلہ سواد کے ساتھ ہے، وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے کہ جس میں سے 5 دفعہ 2 بچے پیدا ہوں لیکن دونوں مادہ ہوں، فیمیلز وہ بچے پیدا کرے، یعنی بکریاں پیدا کرے، میل یعنی بکرا میل پیدا نہ کرے، بیچ میں سے 5 دفعہ جڑواں 2 بچے پیدا کرے لیکن دونوں فیمیلز ہی ہوں۔ اس بکری کو بھی بہت برکت سمجھتے تھے، جس کا مفہوم اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور اس بکری میں سے نیکسٹ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، اس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ صرف ان کے مردوں کے اوپر حلال ہے اور ان کی عورتوں کے اوپر اس بچے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ بچی 5 دفعہ بچے پیدا کرنے کے بعد نیکسٹ اگر اس میں سے کوئی بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو اس کو دونوں کھا سکتے ہیں۔ ان کی اس جاہلانہ حرکت کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، آپ لوگوں آگے میں چل کے بتاتا ہوں۔ اب اس میں سے نمبر 4 پہ جو جانور آتا ہے وہ اونٹ میل ہے، اس کو حامی کہتے تھے، حامی اونٹ، اور اس کو جفتی کا نام بھی دیتے تھے۔ حامی اس میل اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کے جفتی سے، جس کے کراس سے، جس کے ملاپ سے، جہاں تک میری سمجھ ہے، جس کے ملاپ سے
10 بچے پیدا ہوں لیکن 10 کے 10 فیمیلز ہوں، مادہ بچے پیدا ہوں، 10 بار اسی اونٹ کے ملاب سے اس اونٹ کی جو پیٹھ ہوتی تھی، جو اس کی بیک تھی، ایک قسم کا یعنی اس کو وہ اس کے اوپر ایک قسم کی اسٹیمپ لگا دیتے تھے اور اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ پھر وہ اونٹ آزاد ہوتا تھا، کوئی اس اونٹ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور وہ اونٹ ان کے ریوڑوں کے اندر آزاد پھرتا تھا، جہاں اس کا جی چاہے جائے، جو اس کا جی چاہے کھائے۔ تو ان کی اس جہلانہ حرکت کو اللہ پاک اپنے قرآن پاک کے اندر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے سے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سورت نمبر ہے 5 اور اس کی آیت نمبر ہے 103 103۔ اس کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ آیت پاک کا مفہوم ہے اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے۔ ما جعل اللہ نے نہیں بنایا کوئی یعنی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام اللہ نے نہیں بنائے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ جہلانہ حرکت ان کی اپنی حرکت تھی۔ لوگوں کو کہتے تھے ہمیں دین ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر، اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان کی اپنے جہلانہ حرکت تھی۔ آگے جنہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وسیلہ نام کی بکری سے 5 بچوں، جڑواں 2 بچوں کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ ان کے مردوں کے اوپر حلال ہے، ان کی عورتوں کے اوپر حرام ہے۔ اگر وہ مردہ بچہ پیدا ہو جائے تو دونوں کھا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ سورت نمبر 6، سورت نمبر 6 آیت نمبر 139 139۔ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت پاک کا مفہوم ہے ان مشرکین نے کہا، یہ جو مشرک لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، چوپایا کہتے ہیں 4 پاؤں والا جانور جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ پیدا ہو یعنی بچہ ڈیڈ ہو ماں کے پیٹ کے اندر، اگر مردہ پیدا ہو تو اس میں مرد اور عورت سب شریک ہیں، مرد اور سب شریک ہیں اس کے اندر۔ آپ اس آیت کو نکال کے اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے دونوں آیت کا مفہوم بیان کیا ہے۔ یہ ان کی جہلانہ حرکتیں تھیں جو اللہ پاک نے میرے اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ لا تعداد درود و سلام ہو رسول پاک علیہ السلام کے اوپر، آپ کی آل کے اوپر، آپ کے صحابہ کرام کے اوپر۔ اس سے آگے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ان کی اور کون سی جہلانہ حرکتیں تھیں، کون سے تیر تھے جن کو یہ کام شروع کرنے سے پہلے استعمال کرتے تھے یا نکاح کرنے سے پہلے استعمال کرتے تھے۔ ان تیروں کے اوپر ہاں یا نہ لکھا تو اس تیر کا نام کیا تھا، اور یہ جوا کس طرح کھیلتے تھے، اور یہ کہانوں اور نجومیوں کے اوپر کس طرح یقین رہتے تھے، اور بدشگونیاں ان کے اندر کس طرح داخل تھیں، اور حرکتیں یہ کیا کرتے تھے، یہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔